ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا کی شکایت میں نمونیا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے تو اس میں بھی کیریسف ایک اچھی چوائس ہے۔ اس کے ساتھ بہت جلدی ریلیف ہو جاتا ہے۔ اس کو کھاتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ اس سے ان کو کوئی الرجک ریاکشن دیکھنے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا کیریسف کیپسولز کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو اینٹی بایوٹکس ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر ان کا کثرت سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن انفیکشنز کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا کیریسف، سامی فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو 400 mg جو کیپسول کا پیک ہے یہ آپ کو 450 روپے میں 5 کیپسول کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے سیفیکزیم۔ تو سیفیکزیم بیسیکلی ایک اینٹی بایوٹک دوا ہے۔ سیفلوسپورین اینٹی بایوٹکس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ گرام نیگیٹو اور گرام پوزیٹیو دونوں طرح کے بیکٹیریاز کے خلاف مؤثر ہے۔ یہ 200 mg ٹیبلٹ فارم کے اندر بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کن کن انفیکشنز کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا استعمال بہت زیادہ کروایا جاتا ہے ٹائیفائڈ میں۔ اس میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اکثر ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے ٹائیفائڈ میں، تو لوگوں میں جو دوسری ادویات پہلے استعمال کرواتے تھے وہ اب اثر نہیں کرتی، تو کیریسف ایک اچھی چوائس ہے۔ اس کے ساتھ بہت جلدی ریلیف ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ میں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ٹونسلائٹس میں، یعنی اگر آپ کو ٹونسلز کا انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی سوزش ہو جاتی ہے تو اس میں ریلیف کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سینوسائٹس کا انفیکشن ہو جائے، کیویٹیز ہوتی ہیں، اگر ان میں سوزش یا انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوٹائٹس میڈیا یعنی کان کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اگر ایئر میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گلے میں فیرنجائٹس میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا کی شکایت میں نمونیا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برونکائٹس، چھاتی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی انفیکشن آپ کو سانس کی نالی میں یا پھیپھڑوں میں ہو جائے تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یعنی نظام تنفس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفیکشن آپ کو گلے میں، ناک میں، کان میں یا سانس کی نالی میں یا لنگز میں تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال UTI، یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پیشاب کے راستے کا انفیکشن، اس میں آپ کے گردے شامل ہیں، یوریٹس پیشاب کی نالیاں جو گردے سے مثانے کی طرف آتی ہیں، اس کے علاوہ یوریتھرا پیشاب کے خارج ہونے کا جو راستہ ہے، یا مثانے کا کوئی بھی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال آفٹر سرجری بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہے، اسپیشلی جب خواتین کا سی سیکشن ہوتا ہے، بچے کے لیے آپریٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ زخم کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور جلدی ٹھیک ہونے میں ہیلپ کرتا ہے اور خراب ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو اس میں زخم کو جلدی ٹھیک ہونے میں اور بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال STDs، سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یعنی سیکس کی وجہ سے جو بیماریاں مرد و عورت میں ایک دوسرے کی وجہ سے پھیلتی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس میں گنوریا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر یوٹرس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ ریپروڈکٹیو سسٹم، اس کا اگر کوئی بھی انفیکشن ہو جائے تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ان ساری کنڈیشنز میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں اسٹامک اپسیٹ، پیٹ اپسیٹ ہو سکتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت، ڈائریا، کھانے کے بعد گھبراہٹ، بے چینی، پیٹ میں درد یا پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے، سر کا بھاری ہونا یا سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ پینسلین گروپ سے الرجک ہیں وہ اس کو کھاتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ اس سے ان کو کوئی الرجک ریاکشن دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو عمومی خوراک اس کی 400 mg کی بالغ افراد میں ایک کیپسول ڈیلی ہے، اور 6 سال سے 12 سال کے بچوں کے لیے 200 mg والی ٹیبلٹ ڈیلی کی ایک یا صبح شام بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، یا پھر جس طرح آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں
ہیں اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کی ڈوزی کا تعین ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ کہ کس کے لیے کھا رہے ہیں، آپ کی باڈی ویٹ پہ اور آپ کی ایج پہ۔ تو یہ سب دیکھ کے آپ کی ڈوز اور دورانی کا تعین کیا جاتا ہے۔ خود سے اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی کیریسف کیپسول کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔